اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہمارا تیسرا روزہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا دن سورہ نساء پر جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں، اور الحمدللہ آیت نمبر 35 تک جو ہے وہ ہم نے کل مکمل کر لیا تھا، اور الحمدللہ آج آیت نمبر 36 سے جو ہے ہم اپنے سلسلے کو جو ہے وہ جاری کریں گے۔ کل جہاں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ وہاں پر ایک چیز جو ہے وہ آ رہی تھی کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات ہو جائیں تو پھر اس کی ایک بتائی جا رہی تھی کہ اس کے سٹیپس بتائے جا رہے تھے کہ سرکشی جو ہے اگر عورت کی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس میں اس کے سٹیپس بتائے گئے تھے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ مرد چونکہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر کا انچارج جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا تھا کہ اگر اتنے ہی اختلافات بڑھ جائیں کہ لگے کہ بس اب میاں بیوی مل کے مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے تو پھر بڑوں کو بٹھا دیا جائے، خاندان کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو بٹھا دیا جائے، ایک مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے، اور اگر ان کو نیک نیتی سے بیٹھیں گے کہ بھئی اصلاح ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کہا کہ میں ان کے درمیان اصلاح جو ہے وہ کروا دوں گا۔ اور آگے اب جو آیات آ رہی ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم سب مل کر اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ آپ قرآن میں بارہا آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر آتا ہے اور اللہ اپنے ساتھ ہی دیتے ہیں والدین کا حق دیتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو خالق اور مالک ہے بلا شبہ اور رب ہیں، اور دنیا میں ایک وسیلہ جو انسان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ والدین کو بنایا، تو اس لیے کہا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا نیک رویہ اختیار کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اچھا، اب ذرا ترتیب جو ہے دیکھی جائیے کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر حق ہے اللہ کا، اس کے بعد ہمارے پر حق ہے ہمارے والدین کا، اس کے بعد ہم پر حق ہے رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، اور پھر اس کے بعد والجاری ذی القربیٰ، ایسا رشتہ دار جو ہمارا پڑوسی بھی ہو، یعنی ایک پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے اور پڑوسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے رشتہ داری کی وجہ سے بھی ہم پر ہو گیا حق، والجار الجنوبی، اور ایک ایسا بھی پڑوسی ہمارا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہیں ہوتی لیکن بہرحال وہ ہمارے گھر کے آس پڑوس میں رہتا ہے تو اس کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، وہ صاحبی بالجنبی۔ اور یہ دیکھیے کہ اسلام کتنا ایک جو ہے وہ ایسا دین ہے کہ جو انسانوں کے لیے کتنا خیر خواہ ہے کہ پہلو کا ساتھی، اب جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلو کے ساتھی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، یا ہم ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جس کی سیٹ ہوتی ہے یا ایک کمپارٹمنٹ کے اندر ہم لوگ ہیں تو ہم سب کیا ہوتے ہیں، پہلو کے ساتھی ہوتے ہیں، یا ہم کسی ریسٹورینٹ میں گئے وہاں پر ہم کھانا کھا رہے ہیں، فیملی کیبنز بنے ہوئے ہیں یا کچھ ہے، وہاں ہم پہلو کے ساتھی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ایٹیکیٹس ہی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر کسی ٹرین کے یا کسی کوچ کے اس میں ایک ڈبے میں اس میں آپ ساتھ سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک یا دو افراد ہوتے ہیں اور وہ پورے کمپارٹمنٹ کے لیے اذیت کا باعث جو ہے بنے ہوتے ہیں، بعض لوگ اتنی اونچی اونچی گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ساری دنیا کے سونے کا یا آرام کرنے کا وقت ہے یا ایٹ لیسٹ سکون کرنے کا تو وقت ہے نا، اب دو لوگ ہیں، تین لوگ ہیں، چار لوگ ہیں، اب وہ لگے ہوئے اتنی اونچی باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا انہوں نے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اتنی اونچی آواز سے جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب جیسے آ کر بیٹھتے ہیں تو اگر جیسے گرمی کا موسم ہو اور کوئی نہایا نہ ہو تو پھر آپ خود محسوس کریں کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ کس طرح کی ایک اسمیل جو ہے وہ آتی ہے، یا خدا نہ خاصہ کسی کے منہ میں کوئی بدبو آتی ہے، کوئی معدے کے کوئی مسائل ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو تو آپ خود محسوس کریں کہ کس قدر ناگواری کی جو ہے نا وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، یا کسی کو بار بار جو ہے وہ چھینکیں آ رہی ہیں اور وہ اپنی اس چھینک کو جو ہے وہ احتیاط نہیں کر رہا، اس سے دیکھیے کہ کس قدر کوفت جو ہے وہ انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو صاحبی بالجنبی کے بڑے حقوق ہیں اور بڑی طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اس میں وائلیشنز جو ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ایٹیکیٹس سیکھے نہیں ہوتے ہے نا۔ ایک دن میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ مساجد میں، چونکہ ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے خواتین کا مساجد جانے کا، سے ہمیں اندازہ بھی نہیں، لیکن مجھے لگا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹوں کی تربیت تو پھر ہم نے کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ نا گندی جرابیں پہن کر آ جاتے ہیں
اور گندی جرابیں جو ہیں وہ پہن کر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ گندی جراب سے بری بو کسی چیز میں نہیں ہوتی، تو وہ جو ساتھ والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی کوفت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مطلب اب جیسے آگے کسی نے جو ہے گندی جراب کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھا، جو پیچھے سجدہ کر رہا ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو وہ تو اس کے پیروں کے پاس ہی آ گیا نا بالکل، تو اس کی اذیت کا جو ہے وہ آپ احساس کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نا ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس قدر گندی جو ہے وہ جراب ہوتی ہے کہ وہ جو صف ہوتی ہے، کافرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہی اس کی بدبو جو ہے نا، وہ چلا بھی جائے نا وہ بندہ اٹھ کر، تو اس کی بدبو جو ہے نا وہ وہاں پر رہ جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایٹیکیٹس کون سکھائے؟ ہم سنتوں کے نام پر اور تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، فرائض کے نام پر اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اب ایک جو ہے پلازا کے اندر 7 لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو پان کی جو پیک ہوتے ہیں تھوکنے والے، وہ تو میرا خیال ہے پورے پلازا میں اگر 50 لوگ رہ رہے ہوں تو 5 7 8 لوگ ہوں گے، ہے نا، لیکن ان کے وہ ایسے نشانات جو ہیں وہ جگہ جگہ پڑتے ہیں، جب آپ گزریں آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ چونکہ ہم نے سیکھی نہیں یہ ساری باتیں، کہ جب جس کو گزرتے ہوئے کراہت اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو اس بندے کے لیے تو یہ گناہ بنا ہوا ہے، یہ گناہ جاریہ ہے اس کے لیے۔ ایک تو پبلک پراپرٹی تھی، وہ اس کو اس نے گندا کر دیا، پھر جب جو گزر رہا ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو جو کراہت جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو صاحبی بالجنبی کے اتنے زیادہ حقوق اور اتنی زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہیں ہمارے دین کے اندر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اور وابن السبیل، اور مسافروں کے بھی جو ہیں وہ حقوق ہیں۔ اب تو خیر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جگہ جگہ ہوٹلز وغیرہ اور کھانے کی چیزیں میسر ہیں، پہلے تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو جب کوئی مسافر آتا تھا تو جس بستی میں جہاں وہ ٹھہرتا تھا تو وہاں کے ہی لوگ جو ہے نا وہ اس کی خاطر تواضع کیا کرتے تھے، تو کہا مسافر جو ہے اس کا بھی حق ہے، اور فرمایا کہ جو تمہارے قبضے میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں تو وہ ہوتے تھے لونڈی اور غلام وغیرہ ہوتے تھے، چلیں اگر لونڈی غلام نہیں ہے تو کم از کم جو ہمارے پاس ملازم ہیں جن کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے، وقتی طور پر ہائر کیا ہوا ہے، کہا ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے چاہیے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ یہ ایک رویہ ہے، اگر میں بڑی ہوں، اگر میں خاندان میں بڑی ہو گئی، اگر میں عہدے میں بڑی ہو گئی، اگر میں کسی لحاظ سے بڑی ہو گئی، تو پھر ایک غرور اور بڑائی، کہا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بھوکے ہیں اور ان تک جو ہے وہ راشن جو ہے وہ نہیں پہنچا، تو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر جو ہے وہ راشن جو ہے وہ لے کر چلے، اور ان کے غلام نے کہا میں آپ کی مدد کر دوں، میں لاد لیتا ہوں اپنی پیٹھ کے اوپر کا، قیامت کے دن میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ کی شان، کہ جب ایسے حکمران جو ہے وہ ہوا کرتے تھے تو پھر وہ جو رعایا تھی وہ کتنے سکھ میں ہوگی۔ ہم تو کبھی تصور کریں تو ہمیں تصور میں نہیں آتا کہ ہمارا کوئی حکمران ہمارا اتنا بھی خیر خواہ ہوگا، اتنا بھی ہمارا احساس جو ہے وہ کرنے والا ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ کہ جو مغرور ہوں، جو اپنی بڑائی پر فخر کریں، اور اللہ کو ایسے لوگ بھی اچھے نہیں لگتے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں۔ کنجوس کی ایک بڑی صفت ہوتی ہے، صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کنجوسی کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے آپ بھی کنجوس ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے اگر کنجوسی کا وہ جو اگر جو ہے خرچ کرنے کا رستہ کھل گیا، انہوں نے کر لیا تو پھر مجھ کو بھی کرنا پڑ جائے گا، مجھے بھی کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے کنجوس کبھی پسند ہی نہیں کرتا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ بخل کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وہ اس طریقے سے وہ چاہتے ہی نہیں کہ فیاضی جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ آئے۔ تو لہٰذا کیونکہ بات ہو رہی ہے تعلقات کی آپس میں، جہاں ہم نے والدین سے جو حقوق العباد جو ہے وہ شروع کیا اور رشتہ داروں تک آئے اور یتیموں تک آئے اور مسافروں تک آئے اور پڑوسیوں تک آئے، سب تک آئے، تو آپس میں جب تعلقات اور آپس میں جب چیزیں ہیں تو وہاں پر پھر کس چیز کو دخل آئے گا؟ وہاں پر آئے گا دل کے کھلے ہونے کو، وہاں پہ دل کھلا کرنا پڑے گا، وہاں دل کی تنگیاں جو ہے نا وہ نہیں چلیں گی، کنجوسیاں نہیں چلیں گی۔ تو اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنجوسی خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی کہتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو فضل سے اپنے دیا ہے اسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی انسان اگر اپنی حیثیت سے گر کر رہے
تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب جو ہے وہ دستور ہے. مثال ہے کہ کسی رشتہ دار کے اندر گھر میں شادی ہو رہی ہے, کوئی معاملہ ہے. اچھا, اب دینا کیا ہے ہم دیکھیں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. ہم اپنی حیثیت نہیں دیکھیں گے, ہم ان کی حیثیت دیکھیں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. یہ وہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ 1000 روپے سے بھی گزارا ہو جائے گا, یہ وہ ہے جہاں 10,000 کا بھی گزاریں گے, وہ ہے جہاں تو ہمیں سونے کا ہی کچھ سامان جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو یہ ہم اپنی, اور پھر ہم اپنی حیثیت سے بھی آگے جا کے دے رہے ہوتے ہیں نا, ہم ان کی حیثیت کو نہیں دیکھ رہے. حالانکہ دستور کیا ہے, اگر کوئی بہت ویل سیٹلڈ ہے تو کوئی بات نہیں, اگر وہاں ہم 1000 2000 5000 بھی دے دیں گے تو گزارا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بیچارہ جو ہے وہ بڑے خاندان والا ہے اور غریب ہے تو پھر اس کو تو زیادہ دینا بنتا ہے. ایسے موقع پر تحفے تحائف وغیرہ کی صورت میں اس کو تو زیادہ دینا بنتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, امیر رشتہ داروں کے یہاں خرچ کرنے کے لیے تو ہم مشکل میں بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہوتا ہے ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق دینا ہے, وہاں ہم اپنا سٹینڈرڈ بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, جو بات ہمیں سمجھائی کہ جو اللہ نے تمہیں اپنا فضل جو ہے وہ نوازا ہے اس کو مت چھپاؤ. یعنی اگر اللہ نے ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میلے کچیلے سے کپڑے پہنے ہوئے, ملگجے سے بال, پراگندہ اس کا غبار اس پہ چڑھا ہوا. اب سن کہا کیا اس شخص کے پاس وہ کنگھا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کہ اپنے بالوں کو سنبھال لے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے اپنے کپڑوں کو دھو لے؟ تو بلا وجہ ایسا ہولیا. تو اب اس سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, یہ ہم مسلمانوں میں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے, لمبے لمبے لٹے ہوئے کھلے ہوئے بال اور جناب وہ گلے کے اندر مالائیں اور ننگا بدن ہے نا, یہ تو ہندوؤں میں کانسیپٹ ہے. کیا کہتے ہیں ان کو, جوگی کہتے ہیں یا جو بھی ان کو کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ بڑے اللہ والے ہیں. جی نہیں, یہ اللہ, یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے یہاں اللہ والوں کا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیبند لگے اگر کپڑے پہنے تو عمدہ سے عمدہ لباس بھی زیب بدن کیا, اور آپ کا پسندیدہ رنگ تو سفید ہی تھا. تو آپ سمجھ لیں کہ سفید پہ تو فوراً ہی جو ہے کوئی گندگی کا جو اگر شائبہ بھی اگر ہو تو وہ تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے. خوشبو کس نے پسند کی؟ عورت اور خوشبو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مرغوب ہیں. کہاں ہے دین کے اندر یہ کانسیپٹ کہ ناخن نہ کاٹو, بال نہ دھو, اور جناب کیا کہتے ہیں ننگے ہو جاؤ, اور جناب کیا کہتے ہیں وہ جوتے اتار دو پیر سے؟ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ یہ نہیں. ہاں, جب نہیں ہے پیر میں جوتا تو پھر ننگے پیر بھی پھر لیے, جب نہیں تھا تن پہ کپڑا تو صرف سطر ہی ڈھانپ لیا. یہ تو بڑے ہی اس زمانے کی باتیں ہیں نا کہ جب تنگیاں تھیں. ہاں, اسلام جو ہے وہ بڑا ہی معتدل دین ہے, کپڑا لٹکانے کو بھی پسند نہیں کرتا. ایسا غرور, ایسا تکبر ہے نا. یہ تو اپنے بادشاہوں کے یہاں دیکھا ہو, بادشاہ کرتے تھے کہ جب وہ چلتے تو ان کی پوشاک یوں پیچھے آتی تھی. اسلام نے اس سے منع کیا. ویسے بھی اس کے بھی خلاف ہے, کیا کہتے ہیں صفائی اور پاکیزگی کے بھی یہ خلاف ہے کہ لباس کے اوپر تو گندے, ان کے خادم ہوتے تھے وہ پیچھے سے اٹھا کے چل رہے ہوتے تھے, یا ان کے آگے صفائی کرنے والے چل رہے ہوتے ہوں گے, جو کچھ بھی تھا. تو اس لیے مرد کو ایسی جو ہے وہ شلوار یا ایسا پاجامہ, ایسے کپڑے پہننے کو کہا اس کی لوئر باڈی کو کور کرنے کے لیے کہ جو ان کے کہاں اونچا ہو, ٹخنوں سے اوپر ہو. اور عورت کے لیے نہیں ہے یہ چیز. عورت کے تو ٹخنے جو ہے اس میں داخل ہے, وہ تو ڈھکے جائیں گے. لیکن عجیب انسان کی جو ہے نا, شیطان نے کیا کیا, ہمارے لیے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا. آدمی کو کہا کہ تو اتنی جو ہے وہ نیچی پہن شلوار یا پینٹ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں آ رہی ہیں, ان کے جو ہے وہ ان کی ایڑیوں کے اندر آ رہی ہیں. اور عورت کو کہا تو کیپری پہن, ٹخنا تو ٹخنا, تیری تو آدھی پنڈلی بھی ننگی ہو جائے, اور اس سے تو بہت حسین لگے گی, اور اس سے تو بہت کوئی اسٹائلش لگے گی, اور اس سے پتہ نہیں کیا تو لگے گی نا. حالانکہ کبھی اگر وہ آپ ایک نظر دیکھیں, انتہائی مطلب پتہ نہیں یار, شاید ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم جو پہنتے ہیں وہ کیوں پہنتے ہیں. فیشن دراصل کچھ کسی چیز کا بھی نام ہے نہیں ہے, بھیڑ چال کا نام ہے. ٹھیک ہے, ایک بھیڑ کو نظر آئے نا ادھر کو چل پڑ, تو ساری بھیڑیں پاگلوں کی طرح ادھر کو چل پڑتی ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ٹرینڈ فالو نہیں کیا تو ہم شاید دنیا کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ جائیں گے. نہ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں, نہ اس کا نقصان دیکھتے ہیں, نہ اس میں حلال دیکھتے ہیں, نہ اس میں حرام دیکھتے ہیں, نہ اپنی سہولت دیکھتے ہیں. چلو بھائی, لباس تو اپنی سہولت, مصیبت میں پڑی ہوتی ہیں ہماری خواتین. میں خود کئی دفعہ بتاتی ہوں, یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو اونچی قمیضوں کا جو ہے وہ فیشن تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اونچی قمیضیں جو ہیں جب آپ پہن کے کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو لازمی پھر وہ اتنی ایسی ہو جاتی, تھوڑی اور اوپر ہو جاتی ہیں, اور پھر اگر تھوڑی سی بھی جسم جو ہے ذرا سا بھی بھاری ہو تو سلٹ سے کیا ہوتا ہے, آپ کی
وہ جو مطلب بن جاتی ہے اور وہ وہ پیٹ کا حصہ اور وہ بیچ کا حصہ نظر آنے لگتا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کلاس فیل ہو چکی ہم تو ابایا پہنتے تھے تو مجھے کہتی تھی ایسے کرو یہ کونے والی کرسی پہ تم بیٹھ دو, ہمیں بیچ میں کر لو. اور بھائی جب تمہیں اتنی عقل ہے, مطلب خود بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ کچھ اچھا نہیں ہے, لیکن آپ ایسا لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ تو مجھے تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ بھائی حلال حرام, جائز ناجائز, سکون آرام, اس میں اس کی فکر نہیں ہے کسی کو. فکر کیا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں نا وہ کر لوں, بس جو ہو رہے ہیں نا اندھوں کی طرح. شیطان نے ایسا جو ہے نا وہ راستہ جو ہے آراستہ کر دیا ہے کہ بس چلنا ہے, آنکھیں بند کر کے چلنا ہے, چاہے مجھے بھی خود بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ تنگی اور بے سکونی ہی کیوں نہ ہو رہی ہو. تو بہرحال تو فرمایا اللہ تعالیٰ پر جو فضل دیا ہے اسے مت چھپاؤ. تمہارے لباس, تمہارا کھانا, تمہارے بیوی بچے, تمہارا لائف اسٹائل, اس میں ہاں اس میں اسراف بھی نہیں ہے اور اس میں ایسی کنجوسی بھی نہیں ہے کہ آپ کے حالات اچھے ہوں اور پھر بھی آپ جو ہے نا اپنے گھر والوں کو سہولت نہ دے رہے ہو. دونوں رستوں سے ہٹ کے اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا. تو اللہ نے کہا جو ایسا کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے رسوا کن عذاب رکھا ہے. اور اللہ کو وہ لوگ بھی ناپسند ہے جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. شادی بیاہوں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے, اتنی ڈیکوریشن, اب تو ڈیکوریشن پر ہی اتنا کچھ خرچ ہونے لگا ہے. ہمارے زمانے میں تو جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ لائٹنگ ہو جاتی تھی. چلو بھئی یہ ہو گئی بہت بڑی جو مطلب ہوتی تھی ایک سجاوٹ, وہ لائٹنگ کی ہو جاتی تھی. اب تو کیا کیا خرافات جو ہیں صرف سجاوٹوں کے نام پر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ دکھلاوا. تو کہا جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کو وہ لوگ ناپسند ہے. تو جو کام ہی ہم اللہ کی ناپسندیدگی سے شروع کر رہے ہیں تو وہ کام پہنچے گا کہاں پہ, اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر. یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے, اچھا اب وہ گھر والے دکھلاوے کے لیے یہ وہ کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا انتظام کرتے ہیں, تو پیچھے جو رشتہ دار ہیں یا جو شادی پہ انوائٹڈ لوگ ہیں وہ کون سے کسی سے کم ہوتے ہیں. ان میں سے بھی ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے میرا لباس ایسا عمدہ ہو, میں اس قدر نمایاں ہو جاؤں اور میں اتنی جو ہے وہ اچھی ہو جاؤں اور میں پتہ نہیں کیا کر لوں کہ میں جیسے کوئی مارکے پہ نہیں جا رہے ہوتے, مار کا سر کر کے آنا ہے. ساری دیورانیاں جٹھانیاں, تو نندے, تو بہنیں, تو کازنس, تو یہ تو وہ ہے نا, پوری فیملی جب جائے تو سب کی نظریں جو ہے تو ایسے لباس پہننا کہ جس کو پہن کے فخر اور غرور کا جو ہے, تکبر کا جو ہے, تو ان کو تو قیامت کے دن آگ کا لباس پہنایا جائے. ایسا لباس جو ایسا تکبر پیدا کر دے کہ آپ کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ لگیں کہ وہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں, اور آپ کو لگے کہ پتہ نہیں آپ تو کیا دنیا کی کوئی اور جو ہے وہ مخلوق ہیں. تو کہا کہ یہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں, دراصل ان کا ایمان نہ اللہ پر ہے اور نہ روز آخرت کے اوپر ہے. استغفر اللہ. اور سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. کا اس کا مطلب ہے ایسے کام کرنے والے لوگ جو ہے نا ان کا رفیق اور ان کا ساتھی تو شیطان ہے, یہ شیطان کے ہی ساتھی ہیں. کنکلوڈ کر دی اللہ پاک نے بات. آخر کیا آفت آ جاتی ان پر اگر یہ اللہ روز آخرت پر ایمان لاتے, جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال کو چھپا تو نہ رہ جاتا کہ بھئی اگر مال ہے, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیوں نہ آپ جو ہے وہ خرچ کریں, کیوں نہ مطلب آپ کریں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ سے چھپا رہے گا آپ کا حال؟ جی نہیں, اللہ تعالیٰ واقف حال ہے اور وہ قدردان ہے ساری چیزوں کا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے اللہ سے دگنی کرتا ہے, پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ ہوگا اس وقت کیا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. ہم ہیں امت وسط, ہم ایسی امت ہیں کہ جو ہر دور کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے گواہی کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بات یہ ہے کہ ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں کے بارے میں جو ہے اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ وہ طریقہ جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا, لائف اسٹائل. اب یہ بات سمجھ لیجئے, دین از دا کوڈ آف لائف, از اے لائف اسٹائل. دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چلے جی میں آپ سارے مل کے بیٹھ گئے اور ہم نے رمضان مبارک میں ایک چھوڑ دو قرآن ختم کر لیے.
ہم سب گئے، رات کو ہم تراوی میں کھڑے ہو گئے، پوری کی پوری الحمدللہ 20 کی 20 تراویاں بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھ کے آ گئے. اور اس کے بعد آپ کی اپنی لائف ہے، ان کی اپنی لائف ہے، میری اپنی لائف ہے. جھوٹ بولوں، خیانت کروں، بددیانتی کروں، بد کلامی کروں، بدگوئی کروں، غیبت کروں، حلال کماؤں یا حرام کماؤں، وٹ ایور. جی نہیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے. دین اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی لائف کے اندر ایک چینج آنا چاہیے. کتاب کیا کرتی ہے؟ کتاب وہ ترکیب بتاتی ہے جس سے لائف میں تبدیلی آئے گی. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ ساتھیوں کے حقوق ہیں، ابھی آپ نے پڑھا نا کہ جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے حقوق اور طرح کے. اگر یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں اگنور کی ہوئی ہیں اور ہماری زندگی میں یہ چیزیں سائڈ پہ کر کے رکھی ہیں، اور میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ زندگی تو اس چیز کا نام ہے کہ نمازیں پڑھ لی، اور کبھی پردہ نہیں کرتے تو پردہ کر لیا، اور پہلے ان جو میوزک وغیرہ ان چیزوں کی طرف دھیان زیادہ تھا وہ کر لیا، تو بس سمجھا کہ دیٹ از اینف. تو پھر تو آپ نے دین کا کچھ بھی نہیں سمجھا. آپ نے تو سمندر میں سے شاید قطرہ بھی نہیں لیا، پورا قطرہ بھی نہیں لیا. ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ جس کو دین سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس کو بس اتنا ہی دین سمجھ میں آ رہا ہے. پردہ نہیں کرتے تھے تو پردہ کر لیا، پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے تو اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تجوید جو ہے وہ سیکھنی جو ہے وہ شروع کر دی، کچھ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تھے تو اب وہ دعائیں جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی. چلو جی کچھ نہ کچھ کپڑے جو ہیں وہ اپنے ٹھیک کر لیے، پہلے اگر بے حجابی والے لباس پہنتے تھے. اس کے بعد دین کہاں ہے اس کا کچھ نہیں پتا. جو ہم نے کل احکامات پڑھے تھے وہ بھی تو سورہ نساء میں سے پڑھے تھے، جو اتنے سخت احکامات تھے کہ بڑے سے بڑے آپ جو ہے نا نیک اور پرہیزگار اور متقی کو اس کسوٹی پہ اگر آپ جو ہے وہ پرکھنے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایمان نہیں ہے، وہاں پر کچا ایمان ہے. اور یہاں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو پرکھیں، میں تو کہہ رہی ہوں میں اپنے آپ کو پرکھوں، آپ اپنے آپ کو پرکھیں. قرآن ہمیں اس لیے نہیں بتاتا. ایک چیز ایک شیطان ہمیں اور بھی بھلاوا دیتا ہے. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے اپنی نوک پلک سنوارنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ دوسرا چل رہا ہوتا ہے. ہاں وہ دیکھو وہ فلاں، یہ جو برائی آئی ہے نا یہ وہ فلاں میں ہے، یہ جو برائی ہے نا یہ اس میں تھی، یہ ایسے تھی، یہ ویسے تھی. ناٹ ایٹ آل. آپ کچھ نہیں ہوتے، آپ ججمنٹل نہیں بنیے. ہاں اگر کسی کے اندر کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، کچھ ایسی چیز محسوس کرتے ہیں، اس کو دعوت دیجئے کہ آؤ بیٹھو قرآن پڑھیں، آج قرآن میں سے یہ چیز پڑھیے، لیکن ججمنٹل نہیں بنے. کیا پتہ اللہ کر اس کو ہدایت دے دے، کیا معلوم. اصلاح کروں میں اپنی، ہے نا، فتوے لگاؤں میں اپنے اوپر، سزائیں رکھوں میں اپنے لیے، ڈراوے رکھوں میں اپنے لیے. میں دوسروں کی ججمنٹل نہیں بن سکتی، مجھے نہیں پتا. تو اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی اصول قرآن پڑھنے کا، سننے کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے، یہ آئینہ ہے اور اس میں میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں، میں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی. اس میں اگر ابو جہل کی بھی آیت آ رہی ہے نا کہ ابو جہل کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی، تو ابو جہل وہ اس دور کا تھا. میں آج دیکھوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ بری صفت، یہ بد اخلاقی، یہ بدخلقی میرے اندر تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کہیں منافقین کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ یہ مدینہ کے منافقین کی باتیں ہو رہی ہیں. جی نہیں، یہ بدخلقی، یہ چیزیں، یہ منافقت، یہ کھوٹ میرے اندر بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھیں. یہ دوسروں پہ فتوے لگانے کے لیے قرآن جو ہے وہ نہیں آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گواہ آئیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی ایک کوڈ آف لائف لے کے آیا تھا. اور اگر نبیوں کے امتیوں نے اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کیا تو پھر نبیوں کے آنے کا کوئی فائدہ اس لیے تھوڑی تھا کہ روزے رکھ لو تو زکاتیں دے لو تو نماز پڑھ لو. اس لیے نہیں آئے تھے. نبی آئے تھے کوڈ آف لائف لے کر، لائف چینجنگ ایک پروگرام جو ہے وہ لے کر آئے تھے. اور وہ لائف چینجنگ پروگرام اگر امت نے قبول نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے نبی کی بات کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت وہ سب جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہاں پہ اللہ سے اپنی کوئی بات وہ چھپا نہیں سکیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اگر کسی کو قرآن جو ہے وہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے پڑھے گا تو وہ یہ آیت لا سکتا ہے کہ جب جو ہے نشہ ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی، اینی ادر ٹائم آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر کر کے پڑھیں. اور یہ جو علماء سو ہیں، جو برے علماء ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کے کسی ایک بات کو، کسی ایک آیت کو آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہے. اب جب قرآن کا علم جو ہے کچا ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے لوگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں ہاں جا کے وہ کہتے ہیں جاؤ دیکھ لو اپنے قرآن میں، قرآن تو سب کے پاس ایک ہی ہے نا. تو
تو وہ جب جا کے دیکھیں گے، اب اگر آپ کے سامنے بھی یہ آیت آ گئی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب نماز کا ٹائم نہ ہو تو اس وقت نشہ کر لو؟ جی نہیں، یہ میں کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ حکمتیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سب سے پہلے تو ڈوز کم کروائی نا. وہ لوگ جو اتنا شراب پینے کے، اتنا نشہ کرنے کے عادی تھے، ایک دم سے کیسے چھڑوا دیتے؟ ان کی فزیکلی بھی ان کے لیے صحیح نہیں تھا، اور ویسے بھی ممکن نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ چھوڑ دیتے. اور کہا کہ نماز اس وقت پڑھو کہ جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی نشے کی حالت میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ ابتدائی حکم ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ پھر بالکل منع بھی کر دیا. اور اس طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی حالت کے جس میں آپ کو غسل کی جو ہے وہ حاجت ہو، ایسے میں بھی نماز نہیں پڑھنی. غسل کر لیں، پاکی اختیار کریں، اور پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، یعنی اگر مسجد ہے اس میں اگر داخل ہونا پڑتا ہے، کوئی جنبی ہے، تو کام کی نیت سے جو ہے وہاں سے گزر سکتے ہیں، ویسے مطلب وہاں نہیں جائیں. اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص ٹوائلٹ سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، پھر نہ ملے پاک پانی تو پھر پاک مٹی سے کام. اسلام عین دین ہے جو فطرت ہے. اسلام میں کوئی حکم ہماری ایسا نہیں. دیکھیں نماز جو ہے نا وہ ہم پہ ہر حال میں 5 دفعہ لازم ہے. یہ پلے گرا باندھ لیجیے. کلمے کے بعد دوسرا حکم جو ہے نا وہ نماز کا ہے. دیر از نو ایکسکیوز، کوئی ایکسکیوز نہیں. اچھا جہاں پہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رعایتیں خود ہی دے دی، وہ اللہ کی ہی رعایتیں کہ دیکھیے نماز ہی وہ چیز ہے کہ جس میں کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. اچھا بیٹھنے والی بھی حالت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں کے ساتھ پڑھ لو. اچھا وضو کر کے پڑھو، اور غسل کی حاجت ہے تو غسل کر کے پڑھو. اچھا ایون غسل کی بھی حاجت ہے، پانی میسر نہیں ہے، مسافر ہو، ایسی کنڈیشن کے اندر ہو کہ پانی تو میسر بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو؟ پھر صرف تیمم کر لو. اور کہا کہ اگر 6 مہینے بھی اس حال میں گزر جائے نا، پہلے تو لمبے سفر ہوتے تھے، مشکل حالات ہوتے تھے، تو تمہارے لیے وہ تیمم جو ہے وہ کافی ہے، وہ کافی ہے. اور پاک مٹی سے کام لو. وہ جو دیواروں کے اوپر یا ویسے گرد جو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، خاک جو ہوتی ہے، بس اس کے اوپر آپ نے ایسے کر کے ہاتھ مارنا ہے، اس کے بعد اس کو ایکسٹرا کو بھی جھاڑ دینا ہے، اور بس وہ ہاتھ جو ہے وہ اپنے ایسے کر کے اپنے پورے چہرے کے اوپر اور اپنے جو ہے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ بس پھیر لو. اور بس اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. اب اس میں ہمارے بعض جو ہے نکتہ نکالنے والے، نکتہ چی لوگ، وہ یہ کہیں گے ہمیں تو تسلی ہی نہیں ہوتی. وہ تو نہا کے جو تسلی ہوتی ہے اور پانی بہا کے جو وضو کی تسلی ہوتی ہے، اس سے تسلی نہیں ہوتی. اٹ مینس کہ آپ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس پاکی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی تو تمہاری کھال کو صاف کرتا ہے، اور یہ مٹی جو ہے نا اس سے تمہاری ہڈیاں بھی صاف ہو جاتی ہیں. اللہ، یعنی آپ اتنا لمبا ایک پروسیجر ہے وضو کا، غسل کا، پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، وضو کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، اور یہاں صرف 2 سٹیپس کروائے جا رہے ہیں. 2 سٹیپ کروا کر جو ہے ساری ہماری جو ہے مشکل کو اللہ پاک نے آسان کر دیا. تو اللہ دے آسانی اور بندہ کہ نہیں اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اس سے بڑھ کے نافرمانی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو نافرمانی والی بات ہو گئی نا. جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، وہاں آپ کا اور میرا بولنے کا اختیار ختم ہو گیا. آپ اس کے لیے صاف ہو رہے ہیں نا، جس کے لیے سنور رہے ہیں، جس کے لیے پاک ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہو جاؤ، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ پاکی تو آپ اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہیں نا، نماز میں جانے کے لیے پاکی آپ اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہیں. تو جب اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کو اعتراض نہیں، اور اللہ اعتراض کیا، اللہ تو بتا رہا ہے. اللہ نے کہا نا کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، پھر صفت پہ غور کیجیے، درگزر کرنے والا ہوں. یعنی کوئی چیز نہیں مل رہی تو درگزر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نرمی سے کام لے رہے ہیں اور بخشنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. اور تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی جو ہے گمراہ کر دیں. اللہ تو تمہارے دشمنوں کو خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانتا ہے. یہ اہل کتاب کی بات ہو گئی کہ جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، علماء یہود تھے، علماء نصارہ تھے، کہ
جن کے پاس کتاب تھی، کتاب میں ہدایات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارتیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھی، پہچان تھی، سب کچھ تھی، لیکن وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے چھپایا کرتے تھے. یشترون الضلالہ، وہ تو گمراہی کے خریدار بنے ہوئے تھے. اچھا اب جو خود گمراہ ہوگا وہ کیوں چاہے گا کہ آپ ہدایت پہ چلے جائیں؟ کیونکہ لوگ ان کو اہل علم سمجھتے تھے. یہاں کے لوگ تو اجمی تھے نا، جو مطلب جو عربی لوگ جو تھے ان کو تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو جاہل ہیں، ان کو تو ان پڑھ سمجھتے تھے، وہ اہل کتاب ہوتے تھے نا. تو یہ تو جو ہے ان کو امی سمجھتے تھے کہ یہ امی لوگ ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں. تو ان پڑھ لوگ جو ہیں یہاں کے مکہ کے، یہ ان سے اہل کتاب سے معلومات لینے کے لیے جاتے تھے. اور اہل کتاب جو تھے بدنیتی کے ساتھ اپنی کتاب میں موجود احکامات کو چھپا لیتے تھے، کیونکہ وہ گمراہ تھے تو وہ چاہتے تھے کہ لوگ بھی گمراہ تھے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں، اور تمہارے حمایتی اور مددگار جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہیں. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیرتے ہیں. اللہ نے کہا میں نے تو کوئی یہودی نہیں بنایا، میں نے تو کوئی نصارہ نہیں بنایا، میں نے تو کوئی فرقہ بنایا ہی نہیں، میں نے تو تم سب کو مسلم بنایا. ابراہیم علیہ السلام جو سارے نبیوں کے بعد میں والد وہی بنتے ہیں نا، انہی سے ساری نسلیں جو ہے نبیوں کی جو ہے اب وابستہ ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا فرقہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. حنیفا مسلمہ، وہ یکسو تھے اور فرما بردار تھے اللہ کے. تو ہم نے بھی اب اپنے فرقے بازیاں جو ہے بنا لی کہ وہ دیوبندی ہے تو وہ بریلوی ہے تو وہ اہل حدیث ہے تو وہ سلفی ہے تو وہ یہ ہے وہ ہے. اللہ نے ایک نام رکھا ہے ہمارا اور وہ ہے مسلم، اور ایک پہچان ہے ہماری اور وہ کیا ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. نتھنگ ایلس، نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب گمراہی پر مبنی ہے کہ میری پہچان امت محمدی یا مصطفی کے علاوہ جو ہے یا مسلم کے علاوہ میری کوئی اگر اور پہچان ہے تو وہ پہچان ہی غلط ہے. یعنی دیکھیں مسلم ہونا اور مصطفی ہونا، مسلم ہونا اور کیا کہتے ہیں امت محمد، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. سکے میں دو سائڈز ہوتی ہیں نا، نوٹ کی بھی دو سائڈز ہوتی ہیں نا. ایک سائڈ چھپی ہوئی ہے دوسری سائڈ چھپی ہوئی نہیں تو نوٹ کیا ہو جائے گا؟ جعلی، جعلی نوٹ کہلائے گا وہ تو، ہے نا. تو ایسے ہی ہمارے لیے وہ حکم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. طریقہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دو چیزیں ہیں تو سمجھو جو ہاتھ میں سکہ پکڑا ہوا ہے نا یہ قیامت کے دن چلے گا. اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم ہے، ٹیگ تو مسلم کا لگا ہوا ہے لیکن طریقہ زندگی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو سمجھے کہ ہاتھ میں سکہ تو ہے لیکن جعلی سکہ ہے. قیامت کے دن اللہ منہ پہ مارے گا یہ سکہ کہ میرے محبوب کا طریقہ کہاں گیا. زندگی تو ان کے احکامات کے مطابق گزارنی، ان کے طریقے کے مطابق گزارنی. تو مسلم کا ٹیگ لگا کر آگے، ٹیگ نہیں چلے گا، ٹیگ تو اتار کے پھینک دیا جائے گا وہاں پر. تو بالکل اسی طرح کہا یہودی بن گئے ہیں. اللہ نے یہودی نہیں بنایا تھا، اللہ نے نہیں کوئی ڈکلیئر کی تھی کوئی ایسی چیز نا. کیونکہ یہودا جو تھا وہ تھا ان کا بیٹا تھا، اس کے جو مطلب قبیلے کے اس کے جو سارے لوگ تھے وہ یہودی بن گئے. یہودا جو تھا سارے، تو ان کی ایک برائی کی عادت ہے کیا کہ یہ الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. سب سے خطرناک جو تکنیک ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ بات کو اس کی جگہ سے جو ہے وہ پھیر دینا، اور دین حق کے خلاف جو ہے زبان درازی کرتے ہیں، زبانوں کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا. قرآن تو کہتا ہے سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور اب ہم مانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں سمعنا کے ساتھ اطعنا کی جگہ عصینا، وزن تو وہی کر دیا لیکن اطعنا اور عصینا میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. سنا ہے لیکن نعوذ باللہ کہتے تھے مانیں گے نہیں. اسما غیر مسمعین اور رعینا، حالانکہ اگر وہ کہتے کہ سمعنا واطعنا، سنا اور مانیں گے، اسما اور انظرنا کہ ہماری ذرا پلیز ہماری بات سنیے، ذرا مہربانی فرما کے ہم پہ توجہ دیجیے. اگر یہ ایسی بات جو ہے وہ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور راست بازی کا طریقہ بھی تھا. یہ ذو معنی الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. جیسے جب ان سے کہا گیا کہ یہودیوں سے کہ جب انہوں نے کہا شہر میں داخل ہوں گے کہ اچھا شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن حتتن کہتے ہوئے داخل، انہوں نے کہا ہنتتن گندم. اب حتتن اور ہنتتن میں بڑا ہی معمولی سا جو ہے وہ ایک فرق ہے، لیکن وہ جو ہے
انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دیا. تو کہا کہ ان کی باطل پرستی کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اسے کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے. کس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ قرآن پاک کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، لعنت زدہ کر دیں، جس طرح ہم نے ہفتے والوں کو لعنت زدہ کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرک ہی کو تو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جس قدر بھی گناہ ہے اور جس کو بھی وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اور اللہ کے ساتھ جس کسی نے کوئی شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑ لیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. شرک کا ان شرک لظلم عظیم، شرک کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، بار بار آپ پڑھیں گے کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا. کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی سود خور ہو، کوئی اور گناہ کر کے آنے والا ہو، اس کی معافی ممکن ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی. اور یہ کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں سرکاری سرپرستیوں میں شرک کے اڈے چل رہے ہیں، ہے نا. اور اگر کوئی بھلا آدمی ان شرک کے اڈوں کے لیے کوئی لفظ بول دے، کوئی توجہ دلا دے، تو کیا ہے کہ سارا زمانہ اس پہ سنسار کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. ایسے ایسے شرک کے اڈے جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ جہاں سے مخصوص لوگوں کی روزی روٹی جو ہے وہ وابستہ ہے. چونکہ ان کی روزی روٹی وابستہ ہے تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ اگر کوئی بات کرے گا تو وہ بات کرنے والا جو ہے نا پھر وہ بیچارہ جو ہے نا وہ عبرت کا سامان جو ہے وہ بن جائے گا. اور عوام کی تو ہماری جو کیفیت ہے اور عوام کے جو ہمارے حالات ہیں وہ تو آپ خود بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی جو ایک وہ جو شف سرکار جو ہے وہ سامنے آئی ہے، کیا مجمع ہوتا تھا اور کیا ڈرامے ہوتے تھے، ہے نا، اور کیا دنیا تھی جو وہاں پر جو ہے وہ جایا کرتی تھی، اور سارا آپ کے سامنے عیاں ہو گیا. تو کیا مطلب اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کا مینٹل لیول ہے کہاں پر، ہم سٹینڈ کہاں پر کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر تو نے خدا کا دامن جو ہے وہ نہ پکڑا اور اگر تو نے خدا کو جو ہے وہ مطلب نہ مانا تو پھر وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ پھر اللہ تعالیٰ اگر تو اللہ کو سجدہ کرنے سے انکاری ہے، اللہ کے دربار پہ جھکنے سے انکاری ہے، تو اللہ تجھے ہر در کا بھکاری بنا دے گا، در در کا بھکاری بنا دے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، ایسے ایسے ماشاءاللہ وسائل والے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جاتے تھے اور اپنی عزتیں، اپنا مال، اپنا وقت اور کیا کچھ مطلب وہ لٹا کے، اور ایک رنگیلا اور ایک سمجھ لیجئے کہ ایک شوبدے باز قسم کا انسان جو ہے، اور اس نے جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ پاگل بنایا ہوا ہے. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے روز روز ڈرامے جو ہیں وہ کھلتے رہتے ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن پبلک مانتی ہے؟ پبلک نہیں مانتی. آپ کسی بھی ولی اللہ جو ہیں ان کے مقبرے پہ چلے جائیں، ان کے مزار پہ چلے جائیں، آپ کو وہ خرافات وہاں پر نظر آئیں گی. خدا کی قسم وہاں بیٹھ کر بعض دفعہ دل کرتا ہے یا اللہ یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں، یہ ہیں کون سے لوگ، یہ کس دنیا میں جیتے. اور پھر اس وقت جو ہے رونا بھی آتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ ان لوگوں کے متعلق اگر ہم سے سوال کر لیا گیا پھر ہم کیا کریں گے. آخر جس کو سوجھ بوجھ تھی، جس کو سمجھ تھی، پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ بس ہم گھر میں بیٹھ جائیں، پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ بس اب ہمارے لیے تو ہمارا اپنا عمل ہی جو ہے وہ کافی ہے، جبکہ کھلا شرک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے غضب کو جو ہے وہ آواز دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا اور گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو دراصل ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، اللہ پر یہ جھوٹ گھڑنے سے بھی باز نہیں آتے. ان کے سری گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پاکیزگی نفس. ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بھلا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ نیک کوئی نہیں. اور ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی بڑی تعلیم دیتے تھے، اور ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے 70 بار. 70 کا کہتے ہیں مطلب 70 نہیں ہے، 70 کا مطلب ہے کہ بے حساب، بے شمار
جو ہے وہ استغفار جو ہے وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اس میں بھی کیا آتا ہے، جیسے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ. کام کر تو لیا لیکن تیری شایان شان نہیں کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی سے بہت ہی پیار کرتے ہو اور بڑی محبت سے اور بڑی آپ جو ہے ایک کیئر کر کے اس کے لیے کوئی تحفہ، کوئی کھانا، کوئی چیز اس کے لیے پریپیئر کریں اور اسے کہیں معذرت چاہتے، آپ کے شایان شان نہیں کیا، کوشش کی ہے لیکن آپ کے شایان شان جو ہے وہ نہیں کر سکے. لیکن آپ اگر اس کو قبول فرما لیں تو آپ کی مہربانی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان میں تو کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کر لے، اس کے اندر تو کبھی بھی جو ہے نا اکڑ آ ہی نہیں سکتی. انسان کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اکڑ آ جائے. وہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ نفس سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو نیک آدمی کوئی ہے ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے شہید تھے اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور جن کی نیکیاں جو ہیں بے شمار، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ گھاس کا ایک تنکا اٹھا کے کہتے تھے کہ کاش میں یہ گھاس کا ایک تنکا ہی ہو جاتا اور مجھے حساب و کتاب کا جو ہے وہ دن جو ہے وہ فیس ہی نہ کرنا پڑتا، کاش میں کوئی پرندہ ہو جاتا. یہ اور وہ کون لوگ تھے جن کو جو بھائی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو یہاں بیٹھ کے جنت کی بشارتیں حاصل تھیں، وہ تو اپنے لیے یہ معاملہ کریں. اور یہاں کے جو ہیں ایک عجیب و غریب مطلب جو لوگ ہیں جو وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا ایسا دم بھریں، وہ کہیں اگر ہماری شان میں گستاخی کر دی تو پتہ نہیں کون سا وبال آ جائے گا، کون سا طوفان ہے کہ جو تمہاری زندگی کے اندر آ جائے گا. بھلے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی ہی گستاخیاں کرتے چلے جاؤ، تب کچھ نہیں ہوگا. تو دراصل یہ لوگ اپنے، کیونکہ ان کی روزی روٹی وابستہ ہے تو اس لیے وہ اپنے آپ سے جو ہے مطلب لوگوں کو اٹیچ رکھنے کے لیے وہ اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کر کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو ڈراوے جو ہیں وہ دے کر رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو جو ہے وہ مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. کیونکہ جو خود سیدھے راستے پر نہیں تھے اہل کتاب، تو وہ کیسے چاہتے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر جو ہے ہدایت کے راستے پر آ جائے. تو اس لیے یہ لوگ جو ہے مشرکین کو کہتے تھے جس دین پر تم ہو نا وہ وہی دن ٹھیک ہے. وہ پوچھتے تھے نا کنفرمیشن کے لیے ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے، اسے تم جس پر ہو نا بس اسی کے اوپر تم قائم رہو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. اللہ نے کہا ان کا تو کوئی اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ یعنی کیونکہ ان کو یہ تو معلوم تھی، بشارت تو معلوم تھی کہ آخری امت میں ایک آخری نبی نے جو ہے وہ آنا ہے، لیکن یہ گمان کر کے بیٹھے تھے کہ یہ نبی ہماری جو ہے وہ نسل کے اندر آئے گا. جب وہ ان سے ہٹ کے دوسرے اس میں آ گئے تو پھر اپنے تئیں جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ حسد کا معاملہ جو ہے کر لیا. یہ وہی حسد تھا کہ جو ابلیس نے کیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنے تئیں اس نے کہا میں کیوں کروں سجدہ اس کو کہ جس کو بنایا تو نے مٹی سے، میں تو بنا آگ سے. اب نہ مٹی کو آگ پہ فضیلت، نہ آگ کو مٹی کے اوپر فضیلت. فضیلت تو اللہ کے حکم کو حاصل تھی. اللہ نے کہا سجدہ کرو، فرشتے تو نوری مخلوق. اب ہم اپنے گمان میں کہیں کہ نور تو مٹی سے اور آگ سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن اللہ نے نوری مخلوق سے سجدہ کرایا آدم علیہ السلام کو. تو بات یہ نہیں ہے کہ کیا افضل ہے، کیا برتر ہے، کیا کمتر ہے، بات یہ ہے کہ حکم کیا ہے. دیٹس اٹ. اللہ نے کیا کہا ہے بس وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے. تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں حسد کرتے ہیں. تو اگر ان کو یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی اور ملک عظیم ان کو عطا کیا. ملک عظیم کا مطلب ہے کہ ان کو اقتدار دیا ہم نے ان کو، مگر کوئی تو ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل اور بنی اسحاق، یہ دونوں جو ہیں لوگ جو تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن کہا کہ کچھ ہی لوگ تھے جو ایمان لائے، کچھ منہ موڑ گئے. یعنی اس سے کوئی وہ نہ سمجھے کہ باپ اگر نیک ہے
تو پھر پوری یہ کوئی کہتے ہیں نا باپ کی زمین جائیداد تو وراثت میں جا سکتی ہے، مل کے ہی رہے گی. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے تو نافرمان بچے کو بھی آنکھ کرنے کا حکم نہیں دیا. لیکن ہدایت جو ہے نا یہ ورثہ نہیں ہے، یہ نہیں مل سکتی. ضروری نہیں ہے بیٹا باپ کی جائیداد کا حصہ تو پا کے رہے گا، لیکن یہ جو ہدایت ہے یہ آپ کی اپنی کمائی ہے، میری اپنی کمائی ہے. ہاں کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اچھے لوگ جو ہے نیک روحیں جو ہیں وہ نیک ماحول کا اثر لیتی ہیں اور بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے. لیکن یہ طے نہیں ہے. اگر نوح علیہ السلام کے گھر میں رہ کر ان کا بیٹا جو ہے وہ نافرمانوں کے ساتھ جو ہے وہ طوفان کا جو ہے وہ نظر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی اور کہیں بھی ہم سب کے اوپر خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. مت گمان کرے کوئی کہ میرا باپ جو ہے وہ اتنا نیک آدمی ہے. مت گمان کرے کوئی کہ ہمارا خاندان جو ہے سیدوں کا اور ہاشمیوں کا خاندان ہے، قریشیوں کا خاندان ہے، تو شاید ہم اس لیے نجات پا جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سیکیورٹی، یہ گارنٹی اپنے گھر کے افراد کو بھی نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا سامان مہیا کرو. تو ہدایت آپ نے اپنی کمانی ہے، میں نے اپنی کمانی ہے، کیونکہ قبر آپ کی اپنی ہے اور میری اپنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے مطابق ہی اور اپنی ہدایت کے لیے فکر مجھے خود کرنی ہے. جیسے میرا کھایا ہوا آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا، تو اسی طرح روح کی غذا کا بھی معاملہ ہے کہ روح کی غذا خود ہی حاصل کرنی پڑتی ہے، خود ہی ڈائجسٹ کرنا پڑتا ہے اور خود ہی اس سے اپنی روح کی جو ہے وہ گروتھ کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال جی اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا بالیقین ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جہنم کا ایندھن ہے یہ لوگ، اور ایندھن ایک دفعہ جل کے ختم نہیں ہوگا، بلکہ جب ان کے جسم جل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کھال نئے سرے سے پیدا کر دے گا، گوشت اور ہڈیاں نئے سرے سے پیدا کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئلہ بن گئے تو کوئلہ بن کے جو ہے وہ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہرگز نہیں. بلکہ کوئلہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے، یا کوئلہ بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس پروسیس کے اندر ان کو رکھیں گے. کہا نا کہ جب یہ وہ آیات ہیں کہ جس کو پڑھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، کہ اس لیے کہ جب یہ بات آئی کہ جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو دوسری کھال پیدا کر دیں گے. کہا کہ جب انسان بری طرح جل جاتا ہے اور اس کے بدن کی کھال جل جاتی ہے تو پھر اس کے جسم کا جو نیچے والا حصہ ہے نا وہ سینس لیس ہوتا ہے. اور جب خدا نخواستہ کوئی برننگ کا کسی کو معاملہ ہو جائے تو جب وہ جاتا ہے برن یونٹ میں تو ڈاکٹرز یہ چیک کرتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. اگر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شدت کے ساتھ برننگ نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ بچت ہو گئی ہے. اور اگر کسی کی برننگ ایسے ہو جائے کہ وہ بے حس جو ہے وہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ٹیشوز بہت ڈیپتھ تک، بہت گہرائی تک جو ہے وہ جل چکے ہیں. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھال گل جائے گی، جل جائے گی تو نئی کھال پیدا کروں گا. کیوں؟ تاکہ اس تکلیف کا مزہ چکھتے رہیں، تکلیف کی اذیت کو سہتے رہیں. اگر کھال ہی جل جائے گی تو پھر تو اس کے بعد تو ان کو تو بے حس ہو جائیں گے، ان کو تو درد محسوس نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس درد کی اذیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد. اور جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو تو باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ رہیں گے ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. ایک طرف آگ اور آگ کا عذاب، تو اس کے بالکل اپوزٹ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو جنت، نہریں اور جناب گھنی چھاؤں. مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. کیا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلی برائی جو آئی تھی نا وہ یہ آئی تھی کہ مذہبی پیشوائی اور جو ذمہ داریوں کے جو ان کے منصب تھے انہوں نے نااہل لوگوں کے سپرد کرنا شروع کر دیے تھے. کس بنا پر کرنا شروع کر دیے تھے؟ رشتہ داری کی بنا پر کرنا شروع کر دیے تھے. کس بنا پر کرنا شروع کر دیے تھے؟ انہوں نے اس بنا پہ کہ ہم بھی چور، تو ہم چور کس کو لائے گا؟ اپنے بھائی چور کو لے کر آئے گا، ہے نا. وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی منصف آ جائے، کوئی اچھا انسان آ جائے. تو یہی سب سے پہلی برائی تھی یا بیماری تھی
جو بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ آئی، اور پھر ان کی پورا نقشہ جو ہے وہ بدلتا چلا گیا۔ یہی وہ برائی تھی، یہی وہ عیب تھا کہ جس کا تجزیہ جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ دین کی گاڑی غلط سمت کی طرف مڑ جائے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے یزید کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، اور کیسی قسمہ پرسی میں جہاد کیا کہ اپنے بچے، اپنے گھر کی خواتین اور اپنے مخلص لوگوں کو لے کر، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو یہ بات سمجھائی کہ اگر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا کہ جو میرٹ پر نہیں آتے، تو پھر دیکھیے اگر میری گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ نااہل ہے تو پھر پوری گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی سواریاں جو ہے نا وہ خطرے میں ہیں۔ وہ ڈرائیور تو کچھ بھی کر دے گا، وہ کہیں بھی لے جا کے ہمیں جھونک دے گا، وہ کہیں بھی لے جا کر ہمیں پٹخ دے گا، وہ کہیں بھی لے جا کر ہم کو ٹکرا دے گا۔ تو معاملہ اس وقت فلسطین کے حالات کیوں خراب ہیں، امت کیوں پٹ رہی ہے، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں کشمیر کا معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہماری جو گاڑی کے جو ڈرائیورز ہیں، ہمارے اقتدار کی جو کرسیوں کے اوپر جو براجمان ہیں، وہ سب کے سب لوگ نااہل ہیں، وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ امت کے معاملات میں سنجیدہ ہے ہی نہیں، وہ امت کے ساتھ جو ہیں مخلص ہیں ہی نہیں۔ ورنہ کیا عجب کہ وہ سارے عرب ممالک کہ جو ان کو جتنے بھی لوگ جو غزہ پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، جو سب کچھ کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے خلاف ہیں جو لوگ، ان کو جو ہے فیول فراہم کرنے والے تو وہی عرب کنٹریز ہے نا، بند کر دیں نا فیول ان کا، ہے نا۔ وہ تو آپ کو پانی بھی نہیں پہنچانے دے رہے، وہ تو وہاں پر قحط جو ہے ڈلوا دیا ہے، وہاں پہ حد ہے کہ عورتیں اور بچے راشن لینے کے لیے کھڑے ہیں، اور ان پر بمبارمنٹ کر کے ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے ہسپتالوں کے اوپر جو ہے بمبارمنٹ کی جا رہی ہے۔ وہ پورا ایک ویسٹ کہ جہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں پر اتنا سا بھی کوئی جھوٹا سچا معاملہ آ جائے تو ایک جو نا وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا کیوں ہو گیا، پاکستان میں عورت کے حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، پاکستان، انہیں وہاں پر جو کٹتے مرتے جلتے تباہ ہوتے لوگ نہیں نظر آ رہے۔ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ، ان سے کیا گلا، وہ تو ہیں ہی کافر، وہ تو ہیں ہی مشرک، وہ تو ہیں یہود اور ہنود کا جو ہے، اور ان کا جو ہے سب کا جو ہے آپس میں اتفاق ہوا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ تو سب مل کے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تو سب مل کے تمہیں ختم کرنے کے اوپر کریں گے۔ گلا تو اپنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو کیونکہ امانت اہل لوگوں کے سپرد نہیں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے اوپر براجمان وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو ان ایشوز کے متعلق جو ہے کنسرنڈ ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے ان ایشوز کے متعلق اگر ہم نے بات کر لی تو ہماری کرسی اور ہمارا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور ان کے لیے اول و آخر جو ہے ان کا اقتدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم امانت کے سپرد کرو، اور جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو یہ عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس بنا پر جو ہے وہ فیصلہ کرو، کس بنا پر جو ہے وہ لوگوں کا چناؤ کر کے لے کر آ رہے ہو۔ اگر تو اس میں تم اپنی برادری، اپنے فوائد اور ان کی وجہ سے لے کر آ رہے ہو تو اللہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لاؤ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں جو ہے کانفلکٹ ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو، بالکل ممکن ہے۔ میں اور آپ ہیں، ایک معاملہ ہے، ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے اور میری رائے فرق ہو جائے۔ اب آپ کہیں کہ میرا جو ہے وہ اونچا رہے پیر، اور میں چاہوں کہ میرا موقف جو ہے وہ آپ پر حاوی ہو جائے، جی نہیں۔ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، دیکھا جائے گا کہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے۔ اللہ اور رسول کا جو حکم ہے اب اس میں نہ میری نہ آپ کی، جو بھی غلط ہے ہم میں سے وہ اپنی اصلاح جو ہے وہ کر لے۔ اگر ایسے فیصلے ہونے لگے تو پھر تو کہیں کوئی نزاع کا معاملہ جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ تو یہ سکھا رہے ہیں، لیکن یہ فیصلے ہوں گے کب؟ جب جج بھی وہ بیٹھا ہوگا جس نے قرآن پڑھا ہوا ہوگا۔ یہ فیصلے کب ہوں گے؟ یہ فیصلے اس وقت ہوں گے جب پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو پتا ہوگا کہ یہ قانون پاس ہونے جا رہا ہے، یہ قرآن و سنت سے متصادم تو نہیں ہے۔
اب پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے کہا اس پہ کر دو. آپ نے دیکھا کہ بار بار قادیانیوں کے معاملے میں جو ہے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں، بار بار قادیانیوں کے معاملے میں جو ہے بات کی جا رہی ہے. ابھی آپ کے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کے متعلق ایسی بات کی کہ ہم سن کے حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا جج یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم ایک عام سے لوگ ہیں، ہمیں تمیز ہے اس بات کی کہ قادیانیوں کو ان کا قرآن چھاپنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہندوؤں کی کتاب چھاپنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، چھاپیں، اپنی کتاب چھاپیں، اپنا کام کریں جو انہوں نے کرنا ہے. عیسائیوں پہ کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ عیسائی عیسائیت کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں، ہندو کی. یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ برانڈ نیم کیا ہے؟ مسلم. اور برانڈ نیم کے ساتھ دیکھیں کوئی بھی کاپی رائٹ جو ہوتے ہیں، جو برانڈ ہوتا ہے اس کی کاپی رائٹس اس کے پاس ہی ہوتے ہیں. تو مسلم کا جو برانڈ نیم ہے، مسلم کا جو کاپی رائٹس ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں. یہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. ہمارا تو آئین پاکستان بھی یہ بات کہتا ہے. اور عقیدہ ہی ان کا جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو ڈیفینیٹلی اس کا اسلام سے تعلق ہی کیا ہے؟ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر ان کا قرآن کیسے ہو گیا؟ وہ لائیں اپنے نام سے لے آئے. بائبل پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہندوؤں کی کوئی بھی کتاب آ جائے، مہابھارت آ جائے، یہ وہ کوئی بھی آ جائے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. اپنی کتاب لیں، پڑھائیں، یہ کریں وہ کریں، اپنی کمیونٹی میں جو کرنا ہے وہ کریں. لیکن جب یہ قرآن کے نام پر کریں گے اور اس کی تعبیرات غلط لے کر آئیں گے تو یہ تو غلط ہے نا. یہ تو پھر ہر ایک کو اتنی تمیز تو نہیں ہوتی نا. مثال ہے گل احمد کا جوڑا ہے، تو گل احمد کی آؤٹ لیٹ سے ملے یا کہیں سے بھی ملے، وہ گل احمد کا ہی رائٹ ہے کہ وہ گل احمد ہی بیچے گا. اب کوئی اس کا ریپلیکا بنائے 1 2 3 4 جو بھی کر کے اور اس کو بیچے تو قانوناً یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہر بندے میں اتنی عقل اور اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس کی اتھینٹسٹی کرے. اور جب آئین پاکستان سیکیور کر رہا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اس کی تعمیر ویسے نہیں کر سکتے جیسے ہماری تعمیر ہوتی ہے. ہمارے دیکھیں نا، ہمارے کنسٹرکشن کا ایک سٹائل ہے. مسجد آپ کو دور سے آپ دیکھیں، گرجے کا ایک سٹائل ہے، ہم کہیں بھی جائیں پتہ گرجا گھر ہے. مندر کا ایک سٹائل ہے، ان کی جو کنسٹرکشن ہے اس کا ایک سٹائل ہے، ہمیں پتہ ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. ہر ایک کی شاعر ہے نا یہ، ٹھیک ہے. جس نے صلیب پہنی ہے ہمیں معلوم ہو گیا بھائی یہ تو عیسائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کی داڑھی ہے، جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جس کی شلوار اونچی، ہم کو معلوم ہو گیا بھائی یہ مسلمان. یہ شاعر ہیں، اور کسی بھی قوم کے شاعر کے اندر دخل اندازی کرنا، کسی بھی مذہب کے اس کے اندر، یہ بہت بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک طرح کا یہ تو برائی ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ. تو کیسے ہمارے اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے، اتنے ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم کیا سمجھیں کہ ہم پہ کون سے لوگ مسلط ہوئے ہیں، کون سے لوگ ہم پر مسلط ہوئے ہیں. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات کہہ دی کہ جو بھی کوئی معاملہ ہوگا تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. اور فرمایا اے نبی تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان پر بھی جو پہلے نازل کی تھی، مگر چاہتے کیا ہے کہ معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت وہ ہے جو اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو. اچھا، اب یہ برائی تو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نماز کو مانتے ہیں، ہم روزے کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن اب یہ جو معاملہ آ رہا ہے نا، یہ معاملہ جو ہے نا میری مرضی کے مطابق نہیں ہے. سود کا معاملہ جب آتا ہے، چند مذہبی جماعتوں کے علاوہ بتائیے کون بات کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں کرتا. سود کے معاملے، اب کیا پوری قوم اس بات کو نہیں مانتی؟ پوری قوم اس بات کو نہیں مانتی کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود کا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاؤ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. کیا یہ علم پہنچا ہوا نہیں ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، بہت سارے لوگ جو گمراہ ہیں نا، وہ اس وجہ سے گمراہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. علم ہے، موٹی موٹی باتیں کس کو نہیں پتا؟ ہر مسلمان کو معلوم ہے نمازیں 5 پڑھنی ہیں. ہر مسلمان عورت کو پتا ہے کہ عورت کا پردہ کیا ہے. ہر مسلمان مرد کو پتا ہے کہ حلال طریقے کمائی کے کون سے اور حرام طریقے کون سے. سب کو پتا ہے کہ رشوت کیا ہے، چوری کیا ہے، بددیانتی کیا ہے، دس اینڈ دیٹ. بات یہ ہے علم ہے لیکن توفیق نہیں ہے. توفیق کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر کہیں کھوٹ ہے، ہم عمل ہی نہیں کرنا چاہتے.
تو اس وجہ سے توفیق جو ہے وہ نہیں ہے. تو بات یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ دعویٰ ہے کہ مومن ہے. اب ذرا میں اپنے آپ کو آئینے میں رکھ کے دیکھ لوں. دعویٰ تو ہے کہ ایمان لاتے ہیں, دعویٰ تو ہے کہ سب کچھ مانتے ہیں, لیکن جب معاملات کا فیصلہ کرانے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں سے کوئی وے آؤٹ نکال دیجئے, یہاں سے کچھ نکال دیجئے. ابھی ذرا میں برادری کو خوش کر لوں, ابھی ذرا میں تھوڑا سا مال اکٹھا کر لوں, پھر میں آ جاؤں گی جائز ناجائز والی بات پر, بعد میں آ جاؤں گی بات. میں نے کہا اللہ کا دین ایسے نہیں چلتا. کہا کہ حکم تھا کہ جو خلاف شریعت قانون ہے اس قانون کو لے کر نہیں چلنا, لیکن کون ان چیزوں کو لے کر چل رہا ہے؟ تو شیطان کیا کرتا ہے, انہیں بھٹکاتا ہے اور راہ راست سے دور لے جاتا ہے نا. ایک ہوتا ہے نا کہ پہلا جب آپ رستے کی طرف غلط رستے کے اوپر مڑتے ہیں, اگر آپ کو تھوڑی سی دیر میں پتہ چل جائے تو آپ فوراً کٹ مارتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ بھٹک جائیں اور دور چلے جائیں تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ ہمارا ہوا ہے کہ ہم بھٹک کے اتنی دور نکل گئے کہ واپس آنا بھی محال ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز پہ جو اللہ اور نازل کی رسول کی طرف آؤ, تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ منافق ہی کہہ دیا سیدھا سیدھا. اور منافق کیا ہیں؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں, فی الدرک الاسفلی من النار, جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر جائیں گے. ایسے لوگ منافق ہیں کہ جو اس معاملے میں جو ہے اپنی رائے چلاتے ہیں, کہتے ہیں بس بیٹیوں کو جہیز دے دیا تو جائیداد کا حصہ ختم ہو گیا ہے نا. یہ ساری قطع برید جو ہے وہ ہمارے ہاں چل رہی ہے. یہ سارے کٹ شارٹ جو ہے ہم سب ماننے کی کوشش کرتے ہیں, جو کل ہم نے پڑھے تھے ساری چیزیں ہے نا. عورتوں کے مہر کو دبا جانا, اور کیا کہتے ہیں جائیدادوں میں بہنوں کے حصے مار جانا, بیٹیوں کے حصے جو ہے وہ کھا جانا, اور بہت ساری اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ کیا ہوگا اس وقت جب ان کے اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت ان پہ پڑ جاتی ہے, پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے, ہماری نیت تو یہ تھی کہ کسی طرح آپس میں موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو دلوں میں ہے ان سے تعارض مت کرو, انہیں سمجھاؤ, نصیحت ایسی کرو جو دلوں میں اتر جائے. ایک نصیحت ہوتی ہے ڈنڈا مارنے والی, ایک نصیحت ہوتی ہے دل سوزی کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ. قرآن ایک نسخہ ہے, ایک ایسا نسخہ ہے, اس کو کہا یہ حکمت والی کتاب ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت اس چیز کا نام ہے آپ سے آپ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق بات کی جائے, ان سے ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق بات جائے, بچوں سے ان کے ذہن کی جو اپروچ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بات کی جائے. تو ایسی نصیحت کہ جو لٹھ مار کے سب کے لیے ہی برابر ہو جائے, وہ نصیحت نہیں ہوتی. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا, ایسی نصیحت نہیں کرتا کہ جو دل میں اترنے والی ہو, جس کی وجہ سے نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی. تو نصیحت کرنے والوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی بات کو مؤثر انداز میں جو ہے وہ کریں. آپ کو یاد ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کیا کر کہ میرا سینہ کھو دے اور میرے کام کو آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے, میں کہوں تو لوگ سمجھیں. یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں بات کروں اور بات کا جو ہے وہ اثر دل کے اوپر ہو. اس کا ایک بہت تعلق اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جو بات کہنے والا ہے وہ کتنا کنسرنڈ ہے, وہ کتنا خیر خواہ ہے, وہ خود کتنا عمل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اور اس سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے والا دوسرے کی ذہنی اپروچ کے مطابق جو ہے. دیکھیں ڈاکٹر ایک دوائی اگر بچے کی دوائی ہے اس کی ڈوز الگ ہوتی ہے, بڑے کی دوائی ہے اس کی ڈوز الگ ہوتی ہے. تو یہ ساری حکمتیں جو ہیں یہ نصیحت کرنے والوں کو بھی سمجھنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھتے تو تمہارے پاس آ جاتے, اللہ سے معافی مانگتے, تو رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا, تو اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. کہا ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی گناہ نہیں کرو گے, بھلاوا نہیں ہوگا, سب ہوگا, لیکن جیسے ہی غلط رستے پہ قدم پڑے, جیسے ہی تم 2 4 5 10 قدم چل کے آگے جاؤ اور کوئی غلطی کر بیٹھو, پلٹ کے آؤ, اللہ سے معافی مانگو. تو پھر اللہ ایسا تھوڑی ہے کہ پھر تمہیں تانے مارے گا, اللہ بھی بخشے گا اور رسول بھی معافی کی درخواست کرے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فلا وربک لا یؤمنون, یہ آیات کبھی کبھی
جب انسان کس کیفیت میں پڑھے تو انسان کو ہلانے والی آیات ہیں. فلا و ربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. یعنی جب فیصلہ آئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو ہم اس وقت یہ عذر نہ تراشنے لگ جائیں کہ یہ میری برادری کے طریقوں کے خلاف ہے، یہ شاید میرے نقصان میں جا رہی ہے یہ چیز، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. کہا جب بات آ جائے، کوئی فیصلہ کرنے والی کوئی بات آ جائے اور اس میں شریعت محمدی کا قانون جو ہے وہ موجود ہو، تو وہاں پر اگر اس قانون کو نہیں مانتے لوگ تو پھر فلا و ربک لا یؤمنون، اے نبی تمہاری قسم ہے، تمہارے رب کی قسم ہے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. تو اب ذرا سا سوچ لیں، وہ سارے حکمران جو سود کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے رہے، پٹیشنز لے کر چلے گئے، وہ عدالتیں وہ کہاں ہیں؟ اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کے سارے فالوورز، ان کے سارے وہ لوگ کہ جو ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کا انجام بھی پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے ان پہ بات ہی نہیں کی. جو واضح ہونے کے باوجود کہ یہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کی سب کو معلوم ہے، تو اللہ تو کہتے ہیں ایسے لوگ تو مومن ہی نہیں ہو سکتے. پھر جو تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. یعنی جب شریعت محمدی کا فیصلہ آ جائے، بھلے وہ میری مرضی میں ہو یا میرے خلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر جو ہے وہ کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم وہی لوگ ہیں نا، ہمارے سندھ پر تو آج بھی وہی پارٹی حکمران ہے نا کہ جن کی لیڈر صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ حدود اللہ کو، کہ جو اسلامی سزائیں جو نے کہا یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بے نظیر صاحبہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا اور قاتل کی جو ہے وہ گردن اتار دینا، یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں. ہم تو نہیں مانتے ان چیزوں کو، اور ہم ان کو جناب ڈاٹر آف دا ایسٹ اور جناب تو یہ اور مسلم کیا کہتے ہیں ممالک کی پہلی خاتون صدر اور یہ اور وہ، اور سر پہ چڑھائے ہوئے. ہم پہ ذلتیں کیوں سوار ہے؟ ہماری تاریخ رات کی سویر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسی لیے تو نہیں آ رہی ہے کہ جنہوں نے کھلا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، آن دی ریکارڈ موجود ہیں باتیں. ہم تو کسی کے کیریکٹر پہ جاتے ہی نہیں ہیں کہ تمہارا کیریکٹر یہ، تم وہ، تم ایسے لباس پہنے، نہیں جاتے، معاملہ ہی نہیں ہے. چھوڑ دیں اس ساری بات کو. بات یہ ہے کہ جو ہماری جنگ کسی کے ساتھ بھی اگر ہونی چاہیے، وہ اللہ اور رسول کی مخالفت میں اگر کوئی جائے گا تو وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دشمن ہے. ہاں، جو اللہ رسول کی محبت میں اطاعت میں کھڑا ہوا ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہے، وہ کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس کو اپنی سر آنکھوں کے اوپر بٹھاتے ہیں. تو بات یہاں پر آ رہی ہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اسی لیے تو لوگ چاہتے نہیں کہ قرآن پڑھ لیں لوگ، اس لیے تو چاہتے نہیں کہ قرآن اتر جائے دلوں کے اندر. اگر اتر گیا تو یہ عمل میں نہیں آ جائے گا، ایمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ یہ آپ کو حاکم نہ مانے، اور پھر جو آپ کا فیصلہ ہو اس پہ دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، یہ نہ کہیں ہائے اللہ یہ فیصلہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیسے گزر ہوگا، اب کیسے معاملات جو ہے وہ چلیں گے دل میں. اور بلکہ اس کو سر تسلیم خم کریں، مانیں اس چیز کو، چاہے آپ کے حق میں ہے چاہے آپ کے مخالف ہیں. اور اگر ہم نے حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو کم ہی لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتری اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں بڑا ہی اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ بھی دکھلا دیتے. اللہ نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ اتنے سخت احکامات دے دیے ہوں کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو. حالانکہ بنی اسرائیل کو تو یہ بھی حکم دیا تھا اپنے آپ کو ہلاک کرو. جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی کہا تھا کہ جس نے عبادت کی ہے اس کو مارا جائے، اور اس کے اپنے ہی مارے اس کو، اور وہ مرے. ٹھیک ہے، تو کہا ہم نے تو نہیں کیا. ان کو تو 40 سال صحرائے سینا میں چھوڑ دیا گیا تھا. کہ تم پہ تو ایسی پابندیاں نہیں آئیں، تم پر تو ایسی سختیاں جو ہیں وہ نہیں آئی ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو تمہارا دین تمہارے لیے بہت آسان کر دیا.
اور بہت دین فطرت کے مطابق جو ہے اس کو لے آئے. تو اگر تم جو ہے اس دین پہ عمل کرتے تو اجر بھی پاتے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھاتے. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہوگا کن کے ساتھ؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. کل ہم نے پڑھا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں اللہ ہمیں راستہ دکھا کن لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ ذرا دیکھ لیجئے. انعم اللہ علیہم کون؟ نمبر 1 نبیین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا شمار بھی ان لوگوں میں فرما، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی شمار ان لوگوں میں فرما جو انعمت علیہم کی قطار کے اندر جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. اور ہمیں بھی اس قطار میں کھڑا کر جن میں سب سے آگے انبیاء ہوں گے، جن کے پیچھے جو ہے وہ صدیقین ہوں گے، جن کے پیچھے شہداء ہوں گے، جن کے پیچھے صالحین ہوں گے. اللہ ہمارا شمار بھی اسی لائن میں قطار میں کہیں آگے پیچھے کہیں بھی کر دے اللہ پاک، کیونکہ یہ قطار صراط مستقیم پہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن اس قطار میں کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلے لا کہنا پڑے گا. لا نہیں. کلمہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے شروع ہوتا ہے. نفی کرواتا ہے کلمہ، پہلے نفی کرواتا ہے کہ جو چل رہے ہو، جو ہو رہا ہے اس کو نفی تو کرو، جو نفس کہہ رہا ہے اس کی نفی تو کرو. تو کلمہ ہی لا سے شروع ہو رہا ہے تو نفی کرنی پڑے گی اور لائن کو چھوڑنا پڑے گا اور پھر دوسری لائن میں جو ہے وہ آنا پڑے گا. وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اور کیا ہی اچھے رفیق ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کیا ہی اچھے دوست ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اگر یہ کسی کو میسر آ جائیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. لیجیے جی، اب جہاد کا حکم آ گیا. جہاد بالنفس نہیں ہے نا، اب تو جہاد بالسیف آ گیا، قتال آ گیا، تلوار کے ساتھ جہاد آ گیا. کہ کبھی کبھی ایسی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ سر بکف ہو کر جو ہے وہ نکلنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مال نہیں مانگتا، اللہ کہتے ہیں اب جان بھی لگاؤ. تو پھر کہا کہ ایسے موقع پہ نکلو، الگ الگ دستوں میں اکٹھے ہو کے نکلو. پھر اگر تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، مصیبت آ جائے تم پر تو کہتا ہے میں تو بچ گیا، مجھ پہ بڑا فضل ہو گیا کہ میں نہ گیا ان کے ساتھ. اور اگر اللہ کا فضل آ جائے تو کہتے ہیں کہ گویا اس کے اور تمہارے درمیان تو سبھی سے زیادہ محبت ہے. اور وہ کہتے ہیں جیسے محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کاش میں بھی ہوتا تو بڑا کام بن گیا تھا. یعنی اگر مسلمان جو ہے وہ جنگ میں کچھ، ظاہر ہے جنگ میں اپ ڈاؤن کچھ بھی ہو جاتا ہے، اگر شہادتیں زیادہ ہو جائیں جیسا کہ عہد میں ہو گئیں، شہادتیں ہو گئیں، تو پھر کیا کہ پھر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا ہی ہوا نا ہم نہیں گئے تھے. عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 جو ساتھی تھے جو وہاں سے جان بچا کے نکل آئے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو شہادتیں ہو گئی تھی، ان کا اچھا نہیں ہوا، ہم نے صحیح مشورہ نہیں دیا تھا، بچ کے نکل آئے. اور اگر مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو بھئی اگر میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور اللہ آپ پہ کوئی فضل فرماتا ہے، آپ کو کوئی مال و متاع حاصل ہوتا ہے، خوشحالی حاصل ہوتی ہے، تو مجھے تو دل سے خوش ہونا چاہیے نا. نہیں، کیونکہ دل میں تو حسد ہے، دل میں تو جو ہے وہ کجی ہے. تو پھر وہ فوراً ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. پھر ہائے اس کو مل گیا، میں بھی نہ چلا جاتا، کیونکہ خیبر میں بڑی آسانی سے فتح مل گئی اور بڑا مال بھی جو ہے وہ ہاتھ آیا. تو پھر منافقین اس وقت کفی افسوس ملے، ہائے ہم بھی چلے جاتے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا. تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. فروخت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی زندگی بھی خریدنی پڑے گی. آخرت کی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، آخرت کی زندگی کی قیمت ہے نا، کہ جب اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. اب بستر کہہ رہا ہوتا ہے مجھے نہ چھوڑ، آنکھ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے نہ کھول، ہے نا. تو لیکن اگر جنت خریدنی ہے تو الصلاۃ خیر من النوم کی پکار پر جو ہے اٹھنا پڑے گا، ہے نا. طبیعت کر رہی ہے کہ یہاں سے ذرا بازو کھول لیں، یہاں پہ ذرا کٹ ڈلوا لیں، یہاں سے ذرا ڈاؤن نیک کروا لیں، ذرا دوپٹہ اوڑھنے سے تو شاید آؤٹ ڈیٹڈ لگیں گے، شاید حسن اتنا اچھا نہیں لگے گا، تو ذرا یہ تھوڑی سی چیزیں کر لیں. لیکن اگر جنت کے خریدار ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ڈیلے کرنا پڑے گا جنت کے لیے. جنت میں جا کر جو کھانا ملے گا، جو لباس ملے گا، جو لائف سٹائل ملے گا، جو پابندیوں سے آزاد ایک زندگی، سب سے مزے کی بات یہ.
یہاں کوئی کتنا بھی انجوائے کر لے، لمٹس ہیں اس کی، لمٹ لیس کوئی بھی نہیں ہے نا، کہ لمٹ لیس کوئی ہو جائے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی لمٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ میں ابھی وہ یہ بڑا آج کل ٹرینڈ چلا نا امبانی کے بیٹے کی شادی کا، تو میں اس میں اس کی تقریر سنی تھی، لڑکے کی تقریر میں نے سنی، تو وہ کہنے لگا 3 4 مہینے سے میری امی جو ہے 18 19 گھنٹے کام کر رہی ہیں، اور میری شادی کی تیاریوں کے لیے بمشکل رات کو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے سوتی ہے۔ تو میں اتنی حیران ہوں کہ اتنا پیسہ ہو کے، اتنا کچھ کر کے تمہیں اتنی بھی آسانی حاصل ہوئی، تم سے اچھی تو میں ہوں، میں 6-8 گھنٹے سوتی ہوں، آرام سے سوتی ہوں۔ یعنی کیا مطلب، آپ دیکھیں وہ جو اتنا لش پش آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جس کے پیچھے ایک دنیا دیوانی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اذیتیں تو دیکھیں ان کی، وہ سارا ڈیکور، وہ سارا سٹائل، وہ ساری چیزوں کو چلانے کے لیے کتنی کو محنت کی ہے نا۔ پھر وہ جو سارا وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ جو بھی سینٹینسز بول رہی ہے وہ دکھا رہے ہیں نا کہ کاپی کیٹ، وہ کہیں سے کسی اور نے کہیں بولے تھے، کسی کیریکٹر نے وہ بولے، تو میں نے کہا اس نے کتنا رٹا مارا ہوگا بیچاری نے بیٹھ کے، ہے نا۔ تو ان کی زندگی، یعنی وہ جو ایک ہمیں لائم لائٹ میں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ہمیں ان کا لباس نظر آ رہے ہیں، ہمیں ان کے گہنے نظر آ رہے ہیں، ہمیں وہ ہمیں لگ رہا ہے بڑا اچھا۔ آپ یہ تو دیکھیں کن کانٹوں پہ چل کر آ رہے ہیں، کتنی مصیبتیں سہ کر آ رہے ہیں۔ مجھے 3 مہینے 4 مہینے آپ کہیں، یا میں آپ سے کہوں کہ جاگ کے آپ کام کریں، آپ بتائیں، آپ بھی کان کو پکڑیں گے، کہیں گے توبہ کرو، کون کرے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کی بھی بڑی لگن ہوتی ہے بھائی، ہمیں آخرت کی لگن والوں کی حیرت ہوتی ہے، وہ کیسے تھے آخرت کی لگن والے لوگ؟ لیکن آپ کو سمجھ آ جائے، اگر آپ کسی لگن والے بندے کو دیکھ رہے ہیں جس کو دنیا کی لگن لگ جاتی ہے، وہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے نا۔ ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور جناب نا شروع کیا، اور اس کے بعد جناب 1 پارہ تو 2 پارہ تو 3 پارے تو 4 پارے تو پڑھتے گئے ہے نا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی الگ ہے نا، میں تو بات اور لوگوں کی کر رہی ہوں، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو اب ہمارے ہاتھ میں یہ جو موبائل کا ایک آیا ہے تحفہ، ہمارے ہاتھ کے اندر آیا ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں چلتے، گھنٹے نہیں پتہ چلتے، سجدے میں تھوڑی سی دیر جاتے ہیں تو دم گھٹنا لگ جاتا ہے، ہوتا ہے نا، لمبا سجدہ کریں تو سانس گھٹنے لگ جاتا ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یوں کر کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ بھی دکھ جائے گا، ہے نا، سارا کچھ، نظر بھی کمزور ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن گھنٹوں لگے ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے کی فلم کیسے لوگ یوں آنکھیں جھپکائے بغیر دیکھنے پہ قادر ہیں، ہے نا۔ یہ بھی تو انسان کی جو ہے نا وہ ہے نا کوالٹی۔ یعنی میں کسی کو کرٹیسائز نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ میں اتنی جو ہے وہ برداشت کی قوت ہے اس کام کو کرنے کے لیے، تو بھلائی کے کام کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر برداشت کی قوت ہو سکتی ہے، بٹ یو ہیو ٹو یوٹیلائز یور سیلف۔ اپنی ایبیلٹیز کو جو ہے وہ غلط جگہوں پہ یوز نہ کریں کہ کل کو وہ میرے خلاف حجت بن جائے۔ اپنی ایبیلٹیز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو صحیح جگہ پر لے آئیے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی ہو جائیں گی۔ تو تو بات یہاں پر جو ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، تو آخرت خریدنی پڑے گی۔ دنیا بھی تو خریدتے ہیں نا لوگ، ایسے تو نہیں گہنے بن جاتے، ایسے تو نہیں اتنا بڑا لشپش جو ہے وہ ہو جاتا، اس کے لیے جان مارتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، نیندیں حرام کرتے ہیں، تبھی تو ہوتا ہے۔ تو آخرت آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، دعا کریں گے اور ہمیں مل جائے گی؟ نہیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ پھر کیا ہے وجہ کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کرتے ہیں کہ خدا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اب یہ آیات کون سا پارہ ہے؟ یہ 5واں پارہ ہے۔ اب یہ آیات جب حرم میں پڑھی جائیں گی تو امام کعبہ کس منہ سے ان آیات کو پڑھیں گے؟ ان کے تو پڑوس میں ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ، یا قرآن سے نکالیں گے ان آیات کو، یا حجت بنے گی یہ آیت ان کے خلاف کل؟ نہیں بنے گی حجت یہ آیت ان کے خلاف کل۔ انہیں تو ہم سے زیادہ اچھی عربی آتی ہے، پوچھے گا نہیں کل ان سے قرآن؟ یہ قرآن تو کل گواہ بن کے کھڑا ہوگا، یہ وکالت کرے گا اپنے ماننے والوں کی، اپنے پڑھنے والوں کی، اپنے ساتھ شب و روز بسر کرنے والوں کی، اور خلاف گواہی دے گا ان لوگوں کی جنہوں نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو ذرا دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا وجہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہو کیا گیا تمہیں، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے خلاف نکلتے؟
جو کمزور پا کے دبا لیے گئے ہیں اور وہ فریاد کرتے ہیں. یہی ماحول نہیں ہے، ایگزیکٹلی یہی ماحول ہے وہاں پر. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں. شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. مت ڈرو کہ بڑا نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی مثال تو مکڑی کے جالے کی سی ہے کہ جب مکڑی کا جالا چھایا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا سارا ماحول اس نے جو ہے وہ کور کر لیا، لیکن جب مکڑی کا جالا جو ہے اس پہ ایک آپ پھونک بھی ماریں تو اس کی حیثیت ایک پھونک سے زیادہ کی نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو ہم نے سمجھا، اللہ اس کو ہمیں سیکھ کر سمجھ کر ہمیں اپنے دماغ اور ذہن میں جمانے کی توفیق عطا فرما اور اس پر سب سے بڑھ کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جنت کا خریدار بنا دے. اللہ ہمیں جنت کا خریدار بنا دے اور جنت کی خریداری کرنے کے لیے اللہ ہمیں تقوی، علم اور عمل اور توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کو عزت کے مقام میں دنیا میں بھی رکھ اور جب مر جائیں تو ہمیں عزت کے مقام میں داخل فرما. اللہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، نصیحت حاصل کرنا قبول فرما. ہمارے دلوں کو نرم فرما اور ہدایت کو حاصل کرنے کے قابل فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد بارک وسلم. آمین. اس سے کو لگائیں. السلام علیکم.